السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ایک ایسی تڑپ اور ایک ایسے سوال پر ہے جو ہر اس انسان کے دل میں اٹھتا ہے جس نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا ہے۔ جب ہم قبرستان میں اپنے والدین کی ٹھنڈی مٹی پر ہاتھ رکھتے ہیں، جو دل سسک کر پوچھتا ہے، کیا وہ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ کیا انہیں پتہ ہے کہ میں ان کے بنا کتنے ادھورے ہیں؟ اور سب سے اہم سوال، کیا برزخ کی اس انجان دنیا میں ماں باپ اپنی اولاد کا انتظار کرتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس پردے کے پیچھے کی حقیقت کو جانیں گے۔ یہ گفتگو محض ایک جانکاری نہیں، بلکہ ان ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے ایک مرہم ہے جو اپنے ماں باپ کی جدائی میں آج بھی روتے ہیں۔ برزخ وہ عالم ہے جو موت اور قیامت کے درمیان کا پردہ ہے۔ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل یعنی شفٹ ہو جاتا ہے۔ روح کبھی نہیں مرتی، اور جہاں روح موجود ہے وہاں رشتے اور جذبات بھی موجود رہتے ہیں۔ ماں باپ اور اولاد کا رشتہ محض خون کا رشتہ نہیں، بلکہ روحوں کا ایک ایسا تعلق ہے جسے موت کی دیوار بھی نہیں توڑ سکتی۔ حدیث مبارکہ کا محور ہے کہ جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے اور برزخ میں پہنچتا ہے تو وہاں پہلے سے موجود روحیں اس کے پاس اس طرح جمع ہو جاتی ہے جیسے دنیا میں کسی مسافر کے گھر لوٹنے پر گھر والے جمع ہوتے ہیں۔ وہ روحیں اس سے دنیا کے حال چال پوچھتی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص کیسا ہے، فلاں رشتہ دار کیا حال میں ہے، اور جب وہ روح بتاتی ہے کہ فلاں شخص تو مجھ سے پہلے ہی مر چکا ہے، تو وہ روح غمگین ہو کر کہتی ہے، افسوس وہ ہمارے پاس نہیں آیا، شاید اسے یعنی جہنم میں بیچ دیا گیا۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ برزخ میں روحیں ایک دوسرے کو پہچانتی ہے اور اپنے پیاروں کی خبر رکھتی ہے۔ ماں باپ کی ممتا اور شفقت تو دنیا میں بے مثال تھی، کیا وہ قبر کے اس پار ختم ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی روحیں اپنی اولاد کے نیک اعمال اور ان کی دعاؤں کا شدت سے انتظار کرتی ہے۔ جب ایک بیٹا یا بیٹی دنیا میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، رب کریم صغیرہ یعنی اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا، تو برزخ کے عالم میں ماں باپ کو وہ دعا ایک نور کے تحفے کی صورت میں پیش کی جاتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تحفہ تمہاری اولاد کی طرف سے آیا ہے۔ اس وقت ماں باپ کی روح کو جو سکون ملتا ہے اس کا اندازہ ہم دنیا میں نہیں لگا سکتے۔ وہ انتظار کرتے ہیں کہ کب میری اولاد میرے لیے استغفار کرے گی، کب وہ میری طرف سے صدقہ دے گی، کیونکہ اب وہ خود کچھ نہیں کر سکتے، وہ اب ہماری دعاؤں کے محتاج ہے۔ کیا ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں؟ اس بارے میں روایت ملتی ہے کہ ہفتے میں کم سے کم ایک بار، خاص کر کے جمعہ کے دن، روحوں کو اپنی اولاد اور گھر والوں کے حالات دکھائے جاتے ہیں۔ جب وہ اپنی اولاد کو نیکی کے راستے پر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی اولاد گناہوں میں ڈوبی ہے یا انہیں بھول چکی ہے تو ان کی روح تڑپ اٹھتی ہے اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ انہیں ہدایت دے اور انہیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو انہیں اپنی راہ پر نہ چلا لے۔
سوچئے، مرنے کے بعد بھی ماں باپ کی دعائیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ وہ وہاں بھی فکر مند ہے، وہ انتظار کرتے ہیں اس گھڑی کا جب ان کی اولاد ان کی قبر پر آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان اپنے ماں باپ کی قبر پر جاتا ہے تو وہ اسے پہچانتے ہیں اور اس کی آمد سے مانوس ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ وہ آپ کی آہٹ سنتے ہیں، وہ آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ ہم ان کے جواب سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ برزخ میں ماں باپ کا انتظار ایک اور شکل میں بھی ہوتا ہے، وہ ہے ملاقات کا انتظار۔ ہر نیک روح چاہتی ہے کہ اس کی اولاد بھی نیک بنے تاکہ کل قیامت کے دن اور پھر جنت میں ان کا قبا پھر سے ایک ہو سکے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ ماں باپ برزخ میں اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ ان کی اولاد کوئی ایسا کام نہ کرے جو جنت کی اس ملاقات میں رکاوٹ بن جائے۔ اگر آج آپ کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہے تو یہ نہ سمجھے کہ آپ اکیلے ہیں۔ ان کا روحانی سایہ اور ان کی فکر آج بھی برزخ میں آپ کے ساتھ ہے، لیکن کیا آپ ان کے انتظار کی قدر کر رہے ہیں؟ وہ وہاں پیاسے ہیں، دعاؤں کے پیاسے، آپ کے بدل جانے کے پیاسے۔ جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو ان کے روح کو تکلیف پہنچتی ہے، اور جب آپ کسی غریب کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچا دے، تو برزخ میں ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ انسان دنیا کے کاموں میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ قبرستان کی اس خاموش بستی میں کوئی اس کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ جس ماں نے راتیں جاگ کر اسے پالا اور جس باپ نے اپنی ہڈیاں کھلا کر اسے کھڑا کیا، آج انہیں صرف آپ کی ایک الحمدللہ یا ایک قل ھو اللہ احد کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، برزخ کی تنہائی بہت سخت ہے۔ وہاں کوئی دوست نہیں، کوئی موبائل نہیں، کوئی کاروبار نہیں، وہاں صرف یادیں ہیں اور انتظار ہے۔ اپنے ماں باپ کو کبھی یہ احساس نہ ہونے دے کہ وہ دنیا میں اپنی اولاد کو اکیلا چھوڑ گئے تھے یا ان کی اولاد انہیں بھول چکی ہے۔ آپ کے چھوٹے سے چھوٹے نیک کام کی خبر ان تک پہنچتی ہے۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں جب قیامت کے دن میدان حشر میں افراتفری کا عالم ہوگا، ہر کوئی نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، تب بھی ماں باپ کی نظریں اپنی اولاد کو ڈھونڈ رہی ہوگی۔ برزخ کا یہ انتظار اصل میں اسی بڑی ملاقات کی تیاری ہے۔ آج ذکر اللہ کے اس پلیٹ فارم سے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں، اگر آپ کے والدین حیات ہے تو آج ہی ان کے ہاتھ چومیں اور ان کی دعائیں لیں، اور اگر وہ برزخ کے مسافر بن چکے ہیں تو ابھی اسی وقت ہاتھ اٹھائیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ ان کی روحوں کو تڑپنے نہ دے، بلکہ اپنے اعمال سے ان کی قبروں کو روشن کرے۔ یاد رکھیے، وہ انتظار کر رہے ہیں، وہ آپ کے سلام کے، آپ کی دعاؤں کے اور آپ کے سیدھے راستے پر چلنے کے منتظر ہیں۔ کیا آپ انہیں مایوس کریں گے؟ اللہ پاک ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین۔
یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھوئی ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کی وجہ سے کوئی اپنی ماں یا باپ کی قبر کے لیے دعا کر دے اور برزخ میں ان کا انتظار ختم ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔